بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھیے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں۔ سبق نمبر 7، مگر یاد رکھیے یہ ہے چھٹا سال۔ بایاں ہاتھ یہاں سے شروع کرنا ہے اس لیے کہ 5 سال ہو چکے ہیں۔ اس سبق کے 3 حصے ہیں: سورج، چاند، تکلیفیں، حمزہ و عمر۔ پہلا حصہ لیتے ہیں ہم سورج چاند۔ حبشہ میں ناکامی کے بعد قریش کے لوگ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی دی کہ اپنے بھتیجے کو اسلام کی تبلیغ سے روکیں ورنہ ہم آپ سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ آپ نے جواب دیا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ جواب سن کر ابو طالب نے اپنی موت تک رسول اللہ کا ساتھ دینے کا عزم ظاہر کیا۔ قریش ایک بار پھر ابو طالب کے پاس گئے، پیشکش کی کہ وہ قریش کے ایک نوجوان کو لے لیں اور اس کے بدلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے کر دیں۔ ابو طالب کا جواب تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قتل کرو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسباق و عمل: لوگ مخالفت کرتے ہیں ناسمجھی، نفرت، تکبر یا پھر باپ دادا کی اندھی پیروی کی وجہ سے۔ دعوت کا کام صرف اللہ کے لیے ہو، سرداری، دولت، شہرت یا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ دین کا کام کیجیے اور دین کا کام کرنے والوں کی مدد کیجیے۔ علم یعنی روکیے ویڈیو کو اور سمجھائیے۔ دوسرا حصہ تکلیفیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا فطری پیغام ہونا اور شرک کا بے بنیاد ہونا واضح ہو جانے کے باوجود قریش نے اسلام کو روکنے کی مختلف کوششیں کی۔ جب وہ بھی ناکام ہو گئیں تو انہوں نے خاص طور پر نبی کریم کو تکلیفیں دینا شروع کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب کے بیٹے نے کفر کا اعلان کیا، رسول کریم کا کرتا پھاڑ دیا، آپ کے چہرے پر تھوک دیا، استغفر اللہ، اگرچہ تھوک آپ پر نہ پڑا۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی جو ان کی زوجیت میں تھیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، ابو جہل نے پتھر اٹھایا کہ آپ کا سر کچل دے، مگر اللہ نے اس پر ایسی ہیبت طاری کر دی کہ وہ رسول اللہ کی جانب بڑھ نہ سکا۔ اور ایک بار نبی اکرم حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی کے ساتھ آپ کا گلا گھونٹا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دور کیا۔ اسباق و عمل: دین کی دعوت دینے کے لیے دعائیں کریں اور علم حاصل کریں تاکہ دعوت کا کام حکمت اور صبر کے ساتھ کیا جا سکے۔ دعوت کے کام میں مشکلات کا آنا آزمائش ہے اور اسی کا اجر ہے۔ درود یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا پڑھتے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں تو دل سے درود نکلے گا۔ علم۔ تیسرا حصہ حمزہ و عمر رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام۔ سن 6 نبوی کے اخیر میں حضرت حمزہ مسلمان ہوئے اور 3 دن بعد حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام لانے کے لیے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عمر کا مکے میں رعب تھا، ان کے اسلام لانے سے مشرکین کو نقصان ہوا اور مسلمانوں کو طاقت ملی۔ دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے قریش کی جانب سے عتبہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہت، عورت، دولت وغیرہ کی پیشکش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں، اگرچہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن وہ بہت متاثر ہو کر لوٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اکثر قرآن سے ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو قرآن پہنچانے کا کام دیا تھا۔ اسباق و عمل: ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا کریں چاہے وہ اسلام کا دشمن کیوں نہ ہو۔ علم اور عمل اور قوت کے اعتبار سے ایسا انسان بننے کی کوشش کیجیے جس سے اچھے لوگوں کو مدد ملے۔ قرآن کو کم از کم اتنا تو سمجھیں کہ دعوت دیتے وقت مناسب آیات سے اس کے ترجمے سے پیغام دے سکیں۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں قرآن۔ نزول کے اعتبار سے قرآنی پاروں کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو یہاں پر دی گئی ہیں۔ تیسرے دور میں یعنی 6 سے 10 نبوی میں یہ 20 صورتیں نازل ہوئیں جو یہاں پر دی گئی ہیں۔ 6 پاروں کے برابر ہیں یہ صورتیں، تو ان میں کم از کم 17 سے 24 پاروں کو یاد رکھیے، 17 سے 24 سوائے 21ویں کے۔ ان پاروں میں دوسری مکی اور مدنی صورتیں بھی ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں حدیث۔ قرآن کو سمجھانے، حکمت کی باتیں بتانے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تزکیہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بتائیں جو احادیث میں ہیں۔ روزانہ 1-2 منٹ ہی صحیح احادیث کو ضرور پڑھیے۔ تو ہم نے نبوت کے 6 سال کے 3 اہم موضوعات سیکھے، تو اب بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے
3 حصوں پر ان کی مشق کیجیے. سورج و چاند تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حمزہ و عمر رضی اللہ عنہما کا قبول اسلام. سورج چاند تکلیفیں حمزہ و عمر. سورج چاند تکلیفیں حمزہ و عمر. جزاکم اللہ خیر. کوئز کرنا مت بھولیے. اللہ ہمیں سیرت النبی پڑھنے پڑھانے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.